بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالرحمن بن جعفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں بصرہ میں رہتا تھا اور میرے پڑوس میں ایک مسجد تھی جس میں میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کیا کرتا تھا۔ اس مسجد کے امام ایک خدا رسیدہ بزرگ تھے جو ابو سعید کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت ابو سعید ہر روز صبح بعد نماز فجر واج فرماتے تھے۔ ایک سال میں حج کے لیے گھر سے نکلا۔ اس سال بڑی سخت گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے میں جس قافلے کے ساتھ تھا رات کو ان سے جدا ہو کر ساری رات سفر کرتا اور صبح ہوتی تو کسی منزل پر قیام کر لیتا اور دن بھر وہی رہتا۔ شام تک میرا قافلہ بھی وہاں آ جاتا اور میں دوسری رات پھر آگے بڑھتا۔ ایک رات میں راستے سے بھٹک گیا اور اپنے قافلے سے باہر جدا ہو گیا اور ایک خطرناک دشت میں پہنچ گیا۔ سورج چڑھا تو دل گھبرایا کہ اب کیا ہوگا۔ دوپہر کو گرمی کی شدت اور ریت کا صحرا اور قافلے سے جدائی، ان باتوں نے موت کا یقین دلا دیا اور اسی تصور سے ایک مقام پر لیٹ گیا اور موت کی انتظار کرنے لگا۔ اتنے میں مجھے کسی شخص کی آواز سنائی دی جو میرا نام لے کر مجھے پکار رہا تھا۔ میں نے حیران ہو کر اوپر دیکھا تو یہ وہی مسجد کے امام ابو سعید تھے۔ انہیں اس دشت میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ ابو سعید فرمانے لگے، تم بھوکے معلوم ہوتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا لو یہ روٹی کھاؤ۔ پھر فرمایا لو یہ روٹی کھاؤ۔ پھر فرمایا تم پیاسے بھی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا لو پانی بھی موجود ہے۔ چنانچہ میں نے پیٹ بھر کر روٹی بھی کھائی اور پانی بھی پیا اور میری جان میں جان آئی۔ حضرت ابو سعید نے پھر فرمایا اب میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر چلنے کے بعد مکہ معظمہ کے شہر کی دیواریں نظر آنے لگی اور ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ پھر آپ نے مجھے ایک جگہ ٹھہرا کر فرمایا کہ یہیں ٹھہرو، تمہارا قافلہ 3 دن کے بعد یہاں پہنچے گا۔ آپ نے مجھے ایک روٹی اور فرمایا اور کہا یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ چنانچہ میں 3 دن تک اسی ایک روٹی سے 2 لقمے کھاتا رہا اور سیر شکم ہو جاتا رہا۔ تیسرے روز ہمارا قافلہ بھی آ پہنچا اور پھر جب ہم افرات میں پہنچے تو میں نے حضرت ابو سعید کو جلوہ رحمت کے قریب دعا میں مشغول دیکھا۔ میں نے سلام عرض کیا تو فراغت کے بعد انہوں نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ کچھ حاجت ہو تو کہو۔ میں نے کہا میرے لیے دعا کیجیے۔ چنانچہ انہوں نے دعا کی۔ اس کے بعد پھر میں نے انہیں نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب ہم حج کے بعد بصرہ پہنچے اور رات کو گھر میں قیام کرنے کے بعد صبح اسی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو حضرت ابو سعید ہی جماعت کرا رہے تھے اور بعد نماز آپ نے حسب دستور واج بھی فرمایا۔ واج کے بعد میں نے ان سے مصافحہ کیا تو آپ نے میرا ہاتھ دبایا، گویا ارشاد فرمایا کہ راز ظاہر نہ کرنا۔ میں نے مسجد کے مؤذن سے پوچھا کہ حضرت ابو سعید ان دنوں کہیں گئے تو نہیں تھے؟ تو مؤذن نے حلفیہ بیان کیا کہ ایک روز بھی آپ مسجد سے غیر حاضر نہیں رہے، باقاعدہ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے رہے ہیں اور صبح واج بھی فرماتے رہے ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے یقین کر لیا کہ حضرت ابو سعید ابدال میں سے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔